الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال الله سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم. وقال عليه السلام إن الله يأمر المؤمنين بما يأمر به المرسلين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے دنیا میں جتنے سلسلے بنائے ہیں یہ تمام سلسلے دو طرح کے ہیں. ایک سلسلے علمی، ایک سلسلے تزکیتی، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک سلسلے تعلیمی، ایک سلسلے تزکیتی. سلسلے تعلیمی کسے کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضور کو تعلیم دیا. حضرت جبریل کے واسطے سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی وحی کے واسطے سے. تو صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح سلسلہ چلتے ہوئے آج تک پہنچا. اس کو کہتے ہیں سلسلے تعلیم، جس کو کہتے ہیں مستند سلسلہ. سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ سلسلہ کے معنی تسلسل. سلسلہ کے معنی تسلسل. سلسلہ کہتے ہیں تسلسل کو.
میرے استاذ ہیں، ان کے استاذ ہیں، پھر ان کے استاذ ہیں، پھر ان کے استاذ ہیں، چلتے چلتے سند پہنچ گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسے کہتے ہیں سلسلے تعلیم۔ ایک سلسلہ ہے سلسلے تربیت، سلسلے تزکیہ۔ ایک مربی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود اللہ نے کی۔ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ ادب سکھایا لیکن بہترین ادب سکھایا، ایسے بہترین با ادب بنایا۔ آپ نے فرمایا الدین کلہ ادب، اگر دیکھا جائے دین کے سلسلے میں دین پورے کا پورا ادب ہی ادب ہے۔ نماز پڑھنا ادب ہے، ذکر کرنا ادب ہے، تلاوت کرنا ادب ہے۔ آدمی اگر خلوت میں جلوت میں رہتا ہے کیسا رہنا اسلام سکھاتا ہے، ادب ہے۔ سحری کٹنا ادب ہے، افطاری کرنا ادب ہے۔ تمام آداب کا مجموعے کا نام دین، الدین کلہ ادب۔ تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ مربی اول ہے۔ تمام نبیوں کی تربیت اللہ نے کی، اور انبیاء نے اپنے متعلقین کی، متوسلین کی، جو کچھ مؤمنین اپنے زمانے میں تھے ان کو براہ راست تربیت کی۔ پھر انہوں نے آگے کا سلسلے والوں کو تربیت کرتے کرتے آج بھی بعض مربی ایسے ہیں جو زندگی کے تمام چیزوں کو دیکھ کر درست کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تربیت سلسلے تعلیمی کے ساتھ سلسلے تزکیہ، دو سلسلے ہوں گے، اور یہ دو سلسلے ہم سے لے کر حضور تک ہے۔ ہم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلے صحابہ کے واسطے سے پہنچتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مستند سلسلہ، اور اس میں بیچ میں بعض لوگ سلسلے کو بدنام کرنے والے، سلسلے کو بدنام کرنے والے، جس کو رسم و رواج میں مشغول لوگ، ایسے لوگ جن لوگوں کی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، عبادت سے کوئی تعلق نہیں، تربیت سے کوئی تعلق نہیں، معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگ سلسلے کو بدنام کرنے والے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے ارے ہم سلسلے والے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں آپ سلسلے والے ہیں؟ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة۔ ارے اللہ کے بندے، سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ سلسلے کے معنی سند، سلسلے کے معنی تعلق، سلسلے کے معنی جوڑ، سلسلے کے معنی رشتہ، سلسلے کے معنی نسبت، اسی کو کہتے ہیں سلسلہ۔ ہمارا سلسلہ حضور تک ہے۔ کیسا سلسلہ؟ جیسے ہم یہاں حدیث مسلسل کا درس دیے، حدیث مسلسل، تو اس کا معنی کیا؟ سلسلے کے ساتھ ملی ہوئی احادیث، وہ حدیثیں جو سلسلے سے ملی، جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم کے پاس پہنچے، اور اس قوم کے پاس پہنچتے ہی آپ نے ایک حدیث سنائی، الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو نئی جماعت سے ملاقات کرتا تھا وہ جا کر سنایا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے پہلے ملنے کے لیے آئے، اور آ کر حضور نے سب سے پہلے ہمیں یہ حدیث سنائی، اور ہم بھی آپ سے
سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، ہم بھی یہ حدیث سنا دیتے ہیں. ہم بھی آپ سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، ہم بھی آپ کو یہ حدیث سنا دیتے ہیں. ہم بھی آپ سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، ہم بھی آپ کو یہ حدیث سنا دیتے ہیں. اس طرح جتنے لوگ پہلی مرتبہ اقوام سے ملتے تھے، جماعتوں سے ملتے تھے، علاقے والوں سے ملتے تھے، پہلی مرتبہ کہیں کسی کا سفر ہوتا تھا، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے اس سلسلے کو حضور کے اس سلسلے سے جوڑ دیا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں حدیث مسلسل. حدیث مسلسل. ایک حدیث نبی نے سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، سنانے کے بعد آپ نے کھجور تقسیم کیا، تو ان کے شاگردوں نے، صحابہ نے وہ حدیث سنائی تو کھجور تقسیم کیا. پھر ان کے شاگردوں نے حدیث سنائی، کھجور تقسیم کیا. ان کے شاگردوں نے حدیث سنائی، کھجور تقسیم کیا. اللہ کا شکر ہے جنوبی ہند میں پہلی مرتبہ ہماری اس مسجد میں وہ حدیث سنائی گئی اور کھجور تقسیم کی گئی. اسی طرح آپ نے ایک حدیث سنائی، مصافحہ کیا. ایک حدیث سنائی، مصافحہ کیا. ایک حدیث سنائی، مصافحہ کیا. تو جو وہ حدیث سننے والے وہ حدیث سنایا کرتے تھے تب تک مصافحہ کرتے تھے. اس زمانے سے لے کر اب تک جب بھی وہ حدیث سناتے ہیں شیخ تو اپنے شاگردوں سے مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ دو طرح، حضور نے مصافحہ ایسا کیا، وہ حدیث سنائے. حضور نے مصافحہ ایسا کیا جس کو مصافحہ بالاصابع کہتے ہیں. ایسا انگلی میں انگلی ڈال کر ایسے، ایک ہاتھ سے انگلی میں انگلی ڈال کر ایسے مصافحہ کیا. یہ ہاتھ کسی کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، یوں ڈال کر یہ مصافحہ کیا. اور ایک مصافحہ ایسا جیسے جنرل ہم دو ہاتھوں سے کرتے ہیں. تو اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. اسی طرح بعض حدیث نے حضرت حسان بن ثابت نے سنا، جو شاعر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے حدیث کو نقل کرنے والے بھی شاعر، اس حدیث کو نقل کرنے والے بھی شاعر، اس حدیث کی نقل کرنے والے بھی شاعر. چنانچہ جو شاعر محدثین ہوتے ہیں وہ حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ شعراء کا سلسلہ متصل رہے. عربی کو سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ جیسے آسان کرتے، جیسے ہم کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں نہیں ہیں. عربی میرے بیان میں سونا نہیں اور میں سونے دیتا بھی نہیں. یہ سب چیزیں سونے کا قصہ ختم کرو. میرے بیان میں سونا بھی نہیں اور میں سونے. اس لیے آپ خامخواہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ میں خالی بیان کر لے کچھ نہیں رہتا. تمہیں کیا کر رہی، تمہاری آنکھیں کیا کر رہی، تمہیں کتنے ڈل رہی، وہ بھی دیکھتے رہتا ہوں. وضو تمہارا ہے کہ نہیں ہے، آپ باوضو نماز پڑھ رہے ہیں یا بے وضو نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی دیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ بڑی مشکل سے ماشاءاللہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر بیان سنیں، بیان سن کر سو گئے، بغیر وضو کے جمعے کی نماز پڑھیں، تو مجھے نقصان ہے، آپ کو نقصان ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں چاہتا آپ کو نقصان ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے نہ اندر والے سوئے نہ باہر والے سوئے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم سب ایک ہی باپ کے اولاد ہیں. ہم سب مانتے نہیں مانتے؟ ارے بولو بھائی، سب مانتے نہیں مانتے؟ ہم سب آدم کی اولاد. ہمیں کہا جاتا ہے آدمی. آدمی اصل میں آدمی ہے. ھذا رجل آدمی. یہ انسان آدم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، آدمی ہے، آدمی ہے، آدمی ہے. دنیا میں جہاں بھی ہے وہ سب کے سب آدمی ہیں، یعنی سب آدم علیہ السلام سے رشتہ رکھنے والے آدمی ہیں. تو جیسا ہم کئی شاخیں بن گئے، ادھر جڑا، ادھر جڑا، ادھر جڑا، ادھر جڑا، ادھر جڑا، ادھر جڑا، آخر میں جا کر کس سے جڑ گئے؟ بولو بھائی کس سے جڑ گئے؟ ذرا زور سے بولو، پرواہ نہیں.
آدم علیہ السلام جڑے نہیں جڑے؟ اسی طرح علماء اپنے استاد سے، انہوں اپنے استاد سے، انہوں اپنے استاد سے، انہوں اپنے استاد سے، انہوں اپنے استاد سے، سیدھا جا کر صحابہ سے، پھر انہوں جا کر سب کے سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جڑنے کا نام سلسلہ. جیسے ہم کہتے ہیں حسب و نسب، ہم کیا کہتے ہیں؟ حسب و نسب. اسی طرح علمی اعتبار سے کہتے ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیمی سلسلے کو بیان کرنے کے لیے. جب تربیتی سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ان کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں. یہ تعلیمی سلسلے کو بیان کرنے کے لیے، تزکیتی سلسلہ، تربیتی سلسلے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دونوں سلسلے کا اصطلاحی جملہ الگ الگ ہو گیا. جیسے ہم بھئی تمہارا کون سا بھی خاندان، ارے خاندان کی پاندان کی، بہرحال جا کوئی 21 دان میں جڑنا سو. اسی لیے حضور نے فرمایا لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. یہ سفید کالا حسب نسب، عربی عجمی، یہاں کا وہاں کا، سید شیخ پٹھان چٹان، یہ تمام سلسلہ ختم کرو. ہمیں پٹھانا بھئی، ہمیں خان کو تو ہم نہ خانم چھونا، ہم خان کو تو ہم نہ کون ہونا، خانم چھونا. ہمیں سید کو تو ہم نہ سیدہ چھونا، ہم شیخ کو تو ہمیں شیخہ چھونا، ہمیں میخ کو تو ہم نہ. تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موضوعہ. آج تمام رسومات جاہلیت کو اپنے قدم تلے رکھ کر روک رہا ہوں. آئندہ یہ حسب و نسب کا جھگڑا ختم کرو. حسب کا جھگڑا نہیں، نسب کا جھگڑا نہیں، خاندان کا جھگڑا نہیں. ہمیں وہ، ہمیں یہ ختم کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی والا ہے اللہ کے یہاں اعزاز سے نوازا جائے گا، احترام کا لائق ہے، محترم ہے اللہ کے نزدیک. اس شخص کو عزت دنیا میں بھی ملے گی، اللہ آخرت میں بھی دے گا. یہ تمام چیزیں ختم کرو. تم سب آدم کی اولاد ہو، یہ تصور تمہارے دماغوں میں بٹھایا کرو. اب وہ چیز اور وہ ایک نیا کیا شریفہ کیسا معلوم، کیا کیسا، اللہ ماں سیدہ ہو، باپ شیخ ہو، اولاداں پورے شریفہ. کون بھی یہ سلسلہ شروع کرے سو تمہیں بقیہ سب کیا رزیلہ. یہی تمہارا سلسلہ شریفہ، بقیہ سبھی شریف کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تقوی والا ہے تو شریف ہے، ورنہ رزیل. اللہ کے نزدیک شریف اسے نہیں کہتے. سیدہ ماں ہو، شیخ باپ ہو، اور دونوں سے جنم لینے والی اولاد شریف، یہ تمہارا بنایا ہوا اصول. لیکن اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو تقوی پیدا کرنے کے لیے سلسلے تزکیہ اور تحفظ کے لیے، تشریح کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے سلسلے تعلیمیہ. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء دارالعلوم دیوبند، ہمارے علماء دارالعلوم دیوبند ان دونوں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. بعض لوگ تعلیم سے رکھتے
کیفیت کے ساتھ پڑھنا، کن جذبات کے ساتھ پڑھنا، کس تعلق کے ساتھ پڑھنا، کس خشوع کے ساتھ پڑھنا، کس خضوع کے ساتھ پڑھنا، وہ نہیں سیکھا۔ لوگ صرف یہ بیان کرتے ہیں فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز قبول نہیں ہوئی، تیری نماز منظور نہیں ہے، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں اعتدال کے اعتبار سے کہا، ارے بھئی اعتدال کے اعتبار سے تو کہا، لیکن حضور یہ بھی تو دیکھ رہے تھے جب تک ارکان میں اعتدال پیدا نہ ہو خشوع اور خضوع پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ارکان میں اعتدال پیدا کرو تاکہ خشوع پیدا ہو، ارکان میں اعتدال پیدا کرو تاکہ خضوع پیدا ہو، رکوع ڈھنگ سے کرو، قیام ڈھنگ سے کرو، تکبیر ڈھنگ سے بولو اور اسی خوف و خشیت کے ساتھ پڑھا کرو، تب جا کر تمہاری نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والی بنے گی۔ ورنہ نماز پڑھے گا کہنے کے لیے، ٹوپی پہنانے کے لیے، کے لیے کہاں بھی نمازی میں جب بھی گیا جی ٹیپو سلطان میں کہاں رہتا ہے لڑکا، وہ یہی ٹیپو سلطان کے تیسری گلی میں اس کا گھر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے دیکھنے جائیں گے، فوٹو مغرب کی نماز پڑھنی آئے یہاں آپ کو لے گئے تو جناب نماز پڑھ لے کوئی اللہ دے گیا جو ہونے والے سسرے آپ کو ہیں، کیا نماز، کیا سنتاں، کیا واگینا، کیا ذکر، کیا تلاوت، کچھ کیا بھی نہیں۔ بچہ ہمارا ہمیشہ مغرب کی نماز عشاء تک تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے اس دنیا کو ہلنا، اس کی شرافت بتانا ہے، اس کا مقام بتانا ہے، مرتبہ بتانا ہے، اور اس کی یہ کتنی تربیت یافتہ ہے، کتنا صوفی ہے، کتنا نیک بندہ ہے، وہ بتانے کے لیے اچھا دیکھ کر چلے گئے، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، دلیندر ایک نماز کو بھی جا رہا ہے۔ ایک ایسا واقعہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے ایسے واقعات 6 ہیں، صرف دھوکہ دینے کے لیے نماز، دھوکہ دینے کے لیے جبہ، دھوکہ دینے کے لیے پیجامہ، دھوکہ دینے کے لیے داڑھی، صرف دھوکہ دے کر بڑے مقام والے کے پاس شادی ہو گئی، شادی ہوتے ہی اپنی اصلیت پر آ گئی۔ جیسے اعتکاف میں بیٹھنے والے بولتے نہیں کیا قصہ بہت بول رہا نا تو، اب وہ بولتے نہیں ذرا اسے بول رہا باجا کو رمضان ختم ہونے کے بعد بتاتی میرے بولو، چونکہ یہ بول رہا باجا بس کیا مطلب بھیا بول رہی رمضان ہو جاتے بعد میں دکھاتی ہے، کیا مطلب ہے؟ اس وقت اعتکاف میں بیٹھ کے میں شدید بگڑوں نا، حقیقت میں ویسا نہیں ہوں، میں کتنا بڑا کتا رمضان کے بعد بتاتا ہوں۔ مسجد میں ہوں پر کو بھوکروں نہیں، کیا نہیں کر رہا ہوں، کہاں ہوں؟ مسجد میں ہوں، تو اس کا مطلب کیا؟ تیرا اعتکاف اغراض کے لیے، نماز اغراض والی، اعتکاف اغراض والا، روزہ اغراض والا، تلاوت اغراض والی، ذکر اغراض والے، ایسے اغراض والی عبادت سے تربیت ہوگی بھائی۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ پورے منافقین کمینے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نماز میں دھوکہ، ذکر میں دھوکہ، ایمان دھوکے والا کلمہ، دھوکے والا ایمان، دھوکے والی بیعت میں بھی دھوکہ، ایمان میں بھی دھوکہ، کلمے میں بھی دھوکہ، وعدے میں بھی دھوکہ۔ مسلمان اسے کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، یہ ہے رجال، مرد کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے دین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں کیا، تربیت کا کی، اسے بھی کنیکشن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بولو بھائی؟ ارے کیا ہونا؟ اسے ڈسکنیکٹنگ ہے، اسے کہتے ہیں نفاق،
لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کہتے ہو کرتے نہیں ہو. بعض لوگ وہاں بیٹھ کر میٹھے باتیں کرتی ایک نمبر کی چھتریاں رہتی ہیں. السنتهم احلى من العسل قلوبهم قلوب الذئاب. زبان ہوگی شہد کی طرح میٹھی، دل ہوگا بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک. یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور تشریف لائے تو صرف اس لیے نہیں کہ مثل سے پڑھاؤ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ایک مجمع ہے، خالی پڑھو ایجوکیشن 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 ایجوکیشن. خالی ایجوکیشن. ان کے دماغ میں ایجوکیشن. چٹی پیٹ لگو ایجوکیشن، کھڑموت ایجوکیشن، چمبار والی ایجوکیشن، دھیڑا والے ایجوکیشن. ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں ہم، اس ایجوکیشن کے خلاف ہیں جو ایجوکیشن انسانوں کو بھیڑیا بنا دیتا ہے. ارے سن رہے ہو بھائی؟ وہ ایجوکیشن والوں، جو ایجوکیشن انسان کو بھیڑیا بنا دیتا ہے، لوٹیرا بنا دیتا ہے، ڈاکو بنا دیتا ہے، چور بنا دیتا ہے، کمینہ بنا دیتا ہے، لعین بنا دیتا ہے، اس ایجوکیشن کے ہم مخالف ہیں. ایک صاحب کہنے لگے علماء اور دیگر لوگوں میں کیا فرق ہے؟ علماء پوری دنیا میں سنو بھائی کیا قصہ آئے ہو. علماء کم تنخواہ میں خدمت کرتے نا. تم نہ دنیا میں کوئی بھی اتنے سستے میں خدمت کرنے والا نہیں ملے گا. سنو بھائی وہ صوفیان اکرام اتنے سستے میں، یہ جو مجمع بیٹھ پہ ہی نہیں، ان میں بعض دکان میں کام کرنے والے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ رہنا نہیں. آپ ان سے پوچھ لو. ابھی تمہیں گوشت کی دکان میں بھی کام کر رہی، انڈے کی دکان میں کتنا بہتر تنخواہ دینا. تمہاری تنخواہ کتنی کی؟ ہم نہ 16,000 روپے دے دیں. تمہیں کہاں جی کام کر رہی؟ میکینک شاپ میں. کیا جی تنخواہ تمہاری؟ ہم نہ اللہ کے فضل و کرم سے 20,000 روپے. بس تمہیں کہاں جی کر رہی؟ ہم لوگ یہاں 20 وقت ہمارا چٹی ہے. کتاب ایک پیس کو 40 روپے. کتاب اسی لیتی 20 پیسہ سے لیتے. کتنے پہ ہوئے؟ ارے بولو. تمہیں اس کا حساب دے، ہمیں کیا حساب دے ہو گیا بھائی. اچھا تمہیں کیا جی کر رہی؟ روزانہ ہم نا 400 روپے بنانا. ٹھیک ہے ڈال لو حساب. روزانہ 400 ماہانہ کتنا ہوا؟ 12,000 تو ہو گئے نہیں ہے. ارے ہوئے نہیں ہوئے؟ مولانا کو پوچھو. قرآن مولانا جن کے پاس تمہیں پڑھے، تمہارے بابا پڑھے، تمہارے دادا پڑھے، سروس کتنی پرانی ہے نہیں؟ میری سروس 20 سال کی ہو گئی خدمت کرتے کرتے. کتنا کی ہو گئی؟ ٹھیک 20 سال. پورے 20 سال. نیا بولنے سمجھو نہ بولتے ہیں. پورے کتنے ہو گئے؟ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے اس پروردگار کا. پورے 20 سال ہو گئے ٹوٹل. اور فارغ ہو گئے تو 22 سال ہو گئے. تو یہ پورے 20 سال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پرانا مولوی جس سے تمہارے باپ تمہارے دادا مرحوم بڑے ہیں، ان سے پوچھا مولانا کتنا اوپر چڑھ کو بھائی مولانا کو 20,000 رہی اور انہوں نے آیا سو معلوم نہیں. ہاں معلوم کیا کرنا، 12,000 روپے دیں گے تو لوگوں کا تو دھرنا کے تو رہتے نہیں کو تو جانتے. ارے گھامڑ انسان تیرے ایک ایک لفظ ہے نہیں اللہ وہاں نوٹ کر رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حلت میں بن مردان کو چلے آتے ہیں سو ذرا نکال میں
لو بھائی ترجمان عالم چدری خان ہو گیا. اب وہ بیچارہ سن لے کر چلا جاتا ہے. لیکن فرشتہ جو نوٹ کیا توہین العلماء اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. کیوں؟ علماء کی توہین حضور کی علم کی توہین ہے، حضور کی تربیت کی توہین ہے، تعلیم کی توہین ہے، سند کی توہین ہے. توہین کر دیا. فرمایا علماء کی توہین کرنے والا بالکل غیر معروف روایت ہے، متکلم فی روایت ہے، جعلی روایت. بعد میں فرمایا کہاں حضرت صدیق اکبر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت جہنم میں جلتے ہوئے. جانتے ہو کون؟ پوچھا کون؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کی توہین کرتے کرتے توبہ کے بغیر مر گئے. اور ابھی اکابر یوں فرما رہے ہیں علماء کی توہین سے بچو ورنہ کلمے کی موت نصیب نہیں ہوگی. حضرت تھانوی نے تو پہلے کہہ دیا. فرمایا علماء کا سلسلہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے. منحوس خاندان کون ہے؟ فرمایا منحوس خاندان وہ ہیں جن کے نسلوں میں علماء حفاظ نہ ہو. فرمایا شرافت والا خاندان کون ہے؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. پورے عالم میں سب سے زیادہ شریف خاندان. حضور نے کبھی ان کو گنایا، کبھی ان کو گنایا، کبھی ان کو گنایا، کبھی ان کو گنایا. صحابہ نے، حضور نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا شریف خاندان وہ خاندان ہے جو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. کون ہے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام. وہ بھی شریف ہے، کریم ہے، نبی ہے، اللہ کے یہاں برگزیدہ ہے. ان کے والد محترم حضرت یعقوب وہ بھی کریم ہے، رحیم ہے، اواہ ہے، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے صبور ہیں، بڑے تعلق والے ہیں، اللہ پر پر امید نبی ہیں. پھر ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا کہنا ہی کیا، وہ ابو الانبیاء ہے. پھر ان کے والد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا سلسلے کے بغیر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ تک نہیں پہنچتا. وہ جد امجد جیسے ہماری ہندوستان کی سند مکمل طور پر مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ العزیز تک جا کر پہنچ جاتی ہے، اسی طرح تمام انبیاء کی سند جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رک جاتی ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم بھی کہتے ہیں جد الانبیاء. یہ ہے اللہ کے نزدیک اعلیٰ درجے کا خاندان، پیارا خاندان، محبوب خاندان، شریف خاندان. باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، خود بھی نبی یوسف علیہ السلام. ہمیں خاندانی پروگرام کیا خاندان، ماشاءاللہ خاندان. آگے جا کے دیکھے تو غلطہ ہے تمہارا خاندان بھی. ہمیں خاندانی مولانا کیا چھتریاں، ہمیں خاندانی مولانا کیا نرساں، ہمیں خاندانی سب خاندانی حافظ کو کہیں کیا. بولو بھائی، یہاں ہیں چند جن کے خاندان پر رشک کیا جا سکتا ہے. یہاں ہیں اس مجلس میں جن کے خاندان میں 70 حفاظ، ایک اللہ کا بندہ جن کے خاندان میں 100 حفاظ. ہمارے پورے خاندان میں کتنے حفاظ؟ مرے بولے تو یہ جنا فاتحہ پڑھنے مولانا جی فاتحہ پڑھو. تمہارے خاندان میں ایک جنا بھی نہیں.
ایک حافظ نہیں، خاندان میں بول رہا ہوں نہیں، ہونا کیا چاہیے؟ ہر گھر میں، ہر نسل میں ایک حافظ ہوتا، تاکہ ہم کہہ سکیں ارے بھئی میرے نسل کی نحوست کو اللہ نے میرے پوترے حافظ سے ختم کر دیا، میرے پوترا عالم سے ختم کر دیا، میرا نواسا حافظ سے ختم کر دیا، میرا پڑھنواسا عالم سے ختم کر دیا۔ سلسلے میں کوئی ایک اللہ کا بندہ عالم ہو جائے، اللہ خاندان کی نحوست کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے، ارے اللہ کے بندو، کل یہ دن درمیان میں ہے، آگے کا دن اتوار ہے، اتوار کے دن اسی مسجد میں، اسی جگہ پر جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں پر آپ جوان ہوئے، جہاں پر آج تم بوڑھے ہو گئے ہو، یہ سرزمین ایک عرصے دراز تک ترستی رہ گئی، کب میری نحوست ختم ہوگی، کب میری نحوست ختم ہوگی، کب میری نحوست ختم ہوگی۔ اللہ نے اس مساجد کے ذریعے سے، تمہارے سجدوں کے ذریعے سے ان مسجدوں کی سرزمینوں کو ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا، صرف عبادت ہی کے لیے نہیں، اللہ نے زمین کو تعلیم کے لیے بھی، تربیت کے لیے بھی، تزکیہ کے لیے بھی قبول فرما کر اسی زمین پر جس کے عرصے دراز تک تم دیکھ رہے تھے بڑے ویرانی والے مناظر کے ساتھ، آج وہ خوشنما منظر، پرنور منظر، رونق افروز، اور پھر اپنے دماغوں کے تمام تھکان کو دور کر دینے والا اور ہمارے تمام مایوسی کو دور کر کے نئی امیدوں کو، کرنوں کو ہمارے دلوں میں اجاگر کرنے والا وہ پرنور منظر انشاءاللہ ہم سب بروز اتوار، کتنے دن باقی ہیں؟ بولو نہیں، ارے بھائی کتنے دن باقی ہیں؟ بول رو سو نہیں، سست ہو نہیں، سو ہی کتنے دن؟ اتش قدم میں ٹیپو سلطان کیا؟ ارے کتنے دن؟ نام رکھو ہی تو اس کے برابر دم بھی رہنا۔ گیدڑ کے 1000 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے، تو شیر کا دھاڑ کیسا رہنا؟ ارے کتنے دن؟ ہاں، صرف ایک دن، صرف ایک دن۔ کل ہفتہ ہے، اتوار 9 سے اس وقت تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ پرنور محفل، اکابر علماء کرام کی آمد، اسلاف کی آمد، سلسلے علم سے تعلق رکھنے والے، سلسلے تزکیہ سے تعلق رکھنے والے مشائخ یہاں حاضری دیں گے، اور علماء ربانی حاضری دیں گے، محقق و مدقق حاضری دیں گے۔ ہماری اس مسجد کی خوش نصیبی سمجھو، ان تمام زمانے میں اتنے علماء کی جماعت یہاں حاضر اب تک نہیں ہوئی جو انشاءاللہ اتوار کو حاضری دینے والے ہیں۔ اس کے آگے گزشتہ 1 سال حاضری دیے تھے، تب بھی اعلانہ کر کو 50 آدمیاں، انتہائی مصروف مخلوق ہے۔ تم لوگوں کی فوٹو پڑھ کے دکھانا سوچتا سو ہمیشہ میں، اس میں ہماری مسجد کے مصلیہ کتنے ہی، کیا حضرت کس کے؟ ارے بھائی سب انشاءاللہ اتوار کو حاضری دیں گے، کون کون دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے، پورا اٹھانا سو اوپر تک کے، کیا بھی درد محسوس کرو مامو کیا قصہ، پورا اٹھانا سو اوپر تک، پورا آئیں گے کیا بھائی انشاءاللہ؟ کیا تمہیں جاتی 48 ہے تمہیں کیا پورے آئیں گے بھائی انشاءاللہ؟ دیکھو پیچھے کا مجمع انہوں نے اٹھائی کیا؟ واہ 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 واہ، باہر انہوں بھائی انہوں لوگا آتا، واہ واہ، اللہ سب کو قبول فرمائے، ہمارے نسلوں کو اللہ قبول فرمائے۔ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہمارا کابرین سب آئیں گے انشاءاللہ بھائی، واہ 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 واہ، سب کے لیے بیٹھے سو جگہ چائے بھی ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی، فروٹس بھی ملیں گے،
سب آپ کے ذمہ دار احباب، ہمارے معاونین، ہمارے ہمدرد ساتھی جو ہمارے مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں، اور خصوصاً آپ حضرات کے سے ایک عجیب نسبت رکھتے ہیں، ان احباب کے تعاون سے بیٹھے سو جگہ چائے آئے گی انشاءاللہ، جوس بھی آئے گا، فروٹ بھی آئیں گے، پانی کے باٹل آئیں گے، اور آرام سے کو پیشابہ جلنا نہیں، وہ پسینہ بہ رہا نا اس میں پیشابہ نکل جاتی ہے، پیشابہ آئے سکا بولنا ذرا پیشاب کی ضرورت نہیں، وہ پیشابہ ذرا کنٹرول کرنے پڑیں گے جب انشاءاللہ شروع سے 9 بجے سے لے کو ظہر تک، کب سے کب تک نہیں؟ دیکھو ہمیں سب ہے نا پورے کرناٹک سے، رائچور سے، گلبرگہ سے، گنگاوتی سے، اننت پور سے، میسور سے، ویراج سے، اور ادھر بلاری سے، گوکاک سے، اور اس سے آگے بیلگام سے، آندھرا سے، تمل ناڈو سے لوگ آئے ہمارے پاس، اور ہم نہ آئے جبکہ ہم لوگ کون ہیں؟ مہمان ہیں، میزبان ہیں، کون ہے بھائی؟ میزبان ہے۔ تو ہم لوگوں کو، آنے والوں کو آؤ بھی کو بولنا تو ہمارا حق بنتا نہیں بنتا؟ بولو بھی بنتا نہیں بنتا؟ کم از کم آؤ بھی، کیا بولتے ہیں ہمیں؟ کیا جی سکھ کے منہ سے آؤ بھی بلانے نہ چاہتے، اس کے شادی کو گیا، اس کے بیٹے کو شادی کو گیا، نکاح بھی ہے یہاں ماشاءاللہ، سب نکاح میں شریک نہیں گئے، پھر دیکھو شریک نہیں گئے نہیں انشاءاللہ، تو اس پہ آ کر آؤ بھائی، سکھ کے منہ سے آؤ بھی، مسکراتے ہوئے آؤ بھی، بولیے بھی انشاءاللہ۔ وہ آؤ بھی کون کون بولنا، سب جنے بولے تو راٹا ہو جاتا فل، سب آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی تو سب راٹا ہو جاتا فل۔ جیسے حضرت جی مولانا یوسف الیاس انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، وہاں بیٹھے ہیں حضرت پرانے بزرگوں کو جانتی، مولانا انعام صاحب رحمت اللہ کو، ان کے خادم تھے مولانا سلیمان صاحب، مولانا سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ، مکہ المکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، اور بڑی اچھی حالت میں اللہ کے پیارے ہوئے، بڑے نیک انسان، بڑے سافٹنس ان کی گفتگو میں، بڑے پیار، بڑی محبت۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ارے بھائی خاموش ہو جاؤ، بھائی خاموش ہو جاؤ، بھائی خاموش ہو جاؤ، کہتے تھے بھائی خاموش ہو جاؤ، کہنے والے خاموش ہو جاؤ۔ کون خاموش ہو جاؤ؟ جو خاموش ہو جاؤ بولنے والے ہی نہیں، وہ لوگ خاموش ہو جاؤ، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ باتاں کرنے والے ایک تھے، خاموش ہو جاؤ بولنے والے 4، اے خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، اے خاموش ہو جاؤ، اے ہنگامہ شروع۔ استقبال کیسا کرنا، خدمت، دیکھو ہماری مسجد، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ اس میں عالمی خدمت لے لے۔ ہماری دعائیں ہیں اور ہماری محنت ہے، ہماری کوشش ہے۔ دیکھو کوئی ایک اللہ کا بندہ اخلاص سے دعا ضرور کیا ہوگا، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو قبول کیا، ورنہ ہم نہ زمینہ کی کمی نہیں ہے۔ یہ بھی سن لو تم لوگاں، کیا نہیں ہے؟ ارے بھائی سن رہی کیا؟ ہم نہ زمینہ کی کمی نہیں، مسجدہ کی کمی نہیں۔ اس وقت میرے پیچھے 4 مسجد والے پڑے ہوئے ہیں، حضرت یہاں کو شروع کرو، حضرت یہاں کو شروع کرو، حضرت یہاں کو شروع کرو۔ تو سوچو لوگوں کیا حضرت ہم لوگ ہمارے مسجد پکڑے پڑے گا نہ ہوگا، ہے بھیا ہوتا۔ بعض لوگ بیچارے کیا کہ سمجھ جاتے ہوں، حضرت کو زمین نہیں ہے، ان کو 4 مسجدوں کا میں صدر ہوں، اللہ کا شکر، ٹھیک ہے بھائی، ہاں مدر شکر سے نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہاں کا مشورہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے طے کیا، اور حضرت نے ہم سے یوں کہا تمہیں وہاں رہنا ہے، اور شاہ ولی اللہ کو 2 سال بعد تجھے چھوڑنا ہے۔ میں نے 3 سال کے بعد شاہ ولی اللہ چھوڑ کر پھر یہاں آ کر خدمت شروع کی۔ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں جو ہے حضرت مولانا کے مشورے سے،
اور انشاءاللہ رہیں گے. سب ساتھ دیں گے بھی انشاءاللہ, اور اللہ انشاءاللہ آگے بڑھاتا رہے گا. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں. اللہ مالدار کو نہیں دیکھتا, دلدار کو دیکھتا ہے. مدرسہ چلنے کے لیے, چلانے کے لیے, جلسہ چلنے کے لیے, چلانے کے لیے مالدارہ ضروری نہیں, دلدارہ ضروری ہے. اور آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے دلدار لوگ ہیں, اسی لیے اللہ نے قبول کیا. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج عشاء میں ہم لوگ یہاں ایک مشورہ رکھے ہوئے ہیں, وہ تھوڑی دیر بعد بھی ہوگی, مشورہ کریں گے. جلسہ جیسا کرنا, پارکنگ کا مسئلہ ہے, کووڈ کا مسئلہ ہے, لوگ مختلف اعتبار سے بیچارے دور دور سے آ رہے ہیں, ان کی سیفٹی کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. خدمت کا مسئلہ ہے, بے خدمت میں اکیلا تو نہیں کر سکتا. آنے والے مہمانوں کو استقبال کرنا, کھلانا پلانا, مجلس میں بٹھانا, ضروریات پورا کرنا, دیگر تمام چیزیں ہیں. ان تمام مسائل کے اعتبار سے انشاءاللہ عشاء کے بعد مشورہ ہوگا. تو مشورے میں خصوصاً ہمارے بڑے ساتھی, ہمارے نوجوان ساتھی, ہمارے بزرگ ساتھی, سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب کے سب تشریف لائیں. آج عشاء میں ہم سب بیٹھ کر مشورہ کریں گے کہ ہم اس جلسے کو اطمینان کے ساتھ, تحفظ کے ساتھ, کس طریقے سے ہم اپنے کمیٹی کے ساتھ دیتے ہوئے, اپنے اراکین کو ساتھ دیتے ہوئے, اپنے علماء کو ساتھ دیتے ہوئے, اللہ کا شکر ہے, کرم ہے, احسان ہے, 5 سال میں میں آپ کو تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ سکتا ہوں, پورے ہندوستان میں, کہاں, ارے میں بولو کہاں, پورے ہندوستان میں 5 سال میں, صرف 5 سال میں, 2016 4 جنوری کو یہاں کی سنگ بنیاد رکھی گئی. یاد رکھ لو تاریخ, 4 جون 2016 یہاں آ کر فجر کی نماز کے بعد افتتاحی دعا حضرت مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی محتوی دارالعلوم دیوبند, امیر الہند حضرت مولانا قاری عثمان صاحب دامت برکاتہ, صدر جمعیت العلماء استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد شریف صاحب محتوی جامعہ زکریہ دیوبند, یہ اکابر تشریف لائے اور آ کر ماشاءاللہ دعاؤں سے نوازا. اور بہت سارے ایسے امیدیں اس جگہ سے اظہار فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے مدرسے کو ترقی دے گا. اور اس فرسٹ مولڈنگ پڑھنے سے پہلے سینٹرنگ ڈالے ہوئے تھے, اور تقریباً 8 مہینے تک سینٹرنگ میں وہ بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی. حضرت نے اس بلڈنگ پر چڑھ کر سینٹرنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی. اللہ نے, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے, کرم ہے, بہت سکون سے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ کام چلا رہا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون رہے گا, آپ حضرات کی دعائیں رہیں گی, ضرور اللہ چلاتا رہے گا. سب دعائیں کریں گے نا انشاءاللہ. تو وہاں سے آج گزشتہ سال ہم لوگ 10 تاریخ کو, یاد ہوگا آپ کو, جلسے کا اعلان وغیرہ سب کرنا شروع کیے ہوئے تھے. لاک ڈاؤن ہو گیا, پھر ہمارے طلباء کو بھی راتوں رات روانہ کرنا پڑا, اور بہت حالات پیش آئے تھے. الحمدللہ اللہ نے اس کو بآسان, اور اس سال لاک ڈاؤن جو ہی کھلا ہم نے فوراً مدرسے کے تعلیمی سلسلے کو جاری کر دیا. اور حضرت نے فرمایا تھا تعمیر اصل نہیں, تعلیم اصل ہے, تو ہم نے تعمیر چھوڑ دیا. ہمارے وہ طلباء جو انسان آ کر داخلہ لے کر پڑھے, انہوں بلڈنگ دیکھے سبقہ ختم ہونے کے بعد, کیسی بلڈنگ ہے, کون سی دیوار کیسی ہے, کہاں نل ہے, کہاں بیت الخلاء ہے, وہ سب اس کے بعد معلوم ہو سکتی تفصیل سنتے تھے. پڑھائی پورے ہمارے گھر کے اوپر جو دارالقضاء ہے وہاں الحمدللہ قیام تعام پڑھائی چلتی رہی. اللہ کا شکر ہے, پورے ہندوستان میں مکمل نصاب ختم کرنے کے بعد
ختم بخاری کا جلسہ اگر جامعات میں ہوئے ہیں، وہ 3-4 جامعات ہیں پورے ہندوستان میں، اس میں اللہ کا شکر ہے ہمارا بھی ایک جامعہ ہے جس میں پوری تعلیم ختم ہوئی لاک ڈاؤن کے بعد۔ دارالعلوم دیوبند بھی نہیں کھلا، اب تک دارالعلوم دیوبند بھی نہیں کھلا، خالی سوم چہارم پنجم تک کے بچوں کو بلایا، پڑھا کر بھیج رہے، وہ بھی جو شہر کے اطراف ہے ان لوگوں کو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس اگر آپ یوں کہیں کہ یہ آ کر ہمارے لیے تاریخی جو ہم نے کہا جو لکھا ہوا ہے تو وہ تاریخی جلسہ واقعہ تاریخی جلسہ ہے۔ اللہ کرے کہ نظر بس سے اللہ حفاظت فرمائے، تمام ضروریات کو اللہ غیب سے پورا فرمائے، آنے والے مہمانوں کو مطمئن کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اس پر نور جلسے میں شریک ہونے کی توفیق دے۔ تمام مذکورات کے لیے پردے کا نظم ہے بازو بلڈنگ میں، جہاں مدرسے کی بلڈنگ وہاں پردے کا نظم ہے، تو آپ منصورات کو لے آئیں گے اور آپ بھی آئیں گے۔ تو جلسے جلوس کا مطلب عوام کو مجمع کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے ان مناظر کو دیکھ کر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، ہماری نسلوں میں علماء ہوں، ہماری نسلوں میں حفاظ ہوں، ہماری نسلوں میں مفتیان اکرام ہوں، ایک جذبہ اجاگر کرنے کے لیے اور اس کو نور محفل سے فائدہ اٹھا کر دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے سب کو جوڑا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ سال کے بچوں کی افتتاح بخاری بھی ہوگی اور اس سال کے بچوں کے ختم بخاری بھی ہوگی، اور ختم بخاری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے، نظر بس حفاظت فرمائے، تمام رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے، اور ہم سب کو اس جلسے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب خود تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ میں جاتے ہوئے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ جلسے کو مد نظر رکھتے ہوئے تعاون بھی کرتے ہوئے جائیں، اور جو انفرادی طور پر تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آ کر ملاقات کریں، اس لیے کہ ہمارے فارغین 100 سے زیادہ فارغین ہیں، تو ان کے لیے کتابوں کی بھی ضرورت ہے، اور پھر دیگر جو انعامات کی چیزیں ہیں۔ میں ہمیشہ ہر ساتھی سے کہتا ہوں کہ آپ کے طرف سے ان فارغ طلباء کو کوئی ایک ایسی نشانی دے کر روانہ کرو تاکہ وہ جب بھی دیکھے ماشاءاللہ یہ ہمارے فلاں کے طرف سے چاہے اس میں نام ہو یا نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز جو اللہ کے رسول کے وارثین کے سلسلے میں جڑ رہے ہیں، وآخرین منہم لما یلحق بہم، ان کے ہاتھوں میں وہ چیز پہنچ جائے، یہی ہم سب کے لیے سعادت مندی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات ضرور انشاءاللہ نماز کے بعد ہم مستقل یہاں رہیں گے، صبح سے اب سے لے کر رات تک بھی، پھر کل صبح سے لے کر رات تک بھی، پھر پوری رات ہی رہیں گے، اتوار کو بھی ہی رہیں گے۔ جو بھی اپنے خیال اور اظہار کرنا چاہتے ہیں، جذبات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ضرور ظاہر کرنے کا ان کو موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم نے سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔